کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ آج میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میرے بوڑھے لبوں پہ کچھ زیادہ مسکراہٹ ہے۔ اس کا سبب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور آپ اس امر سے آگاہ ہیں کہ پچھلے 4-5 ایپیسوڈ ہم نے بر صغیر کے سب سے بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے حوالے سے کیے۔ ہم نے منٹو صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ میں نے جو بچپن ان کے ساتھ گزارا یا ان کے ساتھ جو شرارتیں کی، اس میں کچھ معصوم تھیں، کچھ معصوم نہیں بھی تھیں، ان کا تذکرہ کیا۔ منٹو صاحب کے افسانے جس طرح لکھے گئے، ان کی حیات کے بارے میں، جو فلمیں ان کے بارے میں بنی ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، یا ٹیلی ویژن پہ ڈرامے جو نشر ہوئے ان کا تذکرہ کیا۔ اور البتہ میں نے ایک تھوڑا سا اختلاف کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ منٹو صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ایک اسٹیریوٹائپ شکل دے دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہیں وہ ہمیشہ سگریٹ پی رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک رومانس میں مبتلا رہتے ہیں، یہ اسٹیریوٹائپ شاعر۔ اور آپ فراز کو دیکھیے یا فیض کو دیکھیے تو وہ اس طرح کے شاعر تو نہیں تھے۔ اسی طرح ہی منٹو صاحب کے بارے میں کہ خشونت آمیز ان کی شکل، آل دا ٹائم وہ ڈائلاگ بول رہے ہیں، اور ان کی خمار کے حوالے سے ایگزیجریشن جو ہے ان کے کردار کے حوالے سے، جبکہ میں نے اپنے 5-7 برس میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ سچی، نکھری ہوئی اور کھری ہوتی ہے۔ میں نے منٹو صاحب کو بالکل مختلف پایا۔ وہ اتنے نفیس انسان تھے، اتنے شفیق انسان تھے، اتنی محبت کرنے والے انسان تھے کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک لڑکا افضل تھا، چھوٹا سا ہمارے جتنا ہی، تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی شفقت سے منٹو صاحب مجھ سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ آج اگر میں کچھ لکھنے والا ہوں، ادیب ہوں، تو اس کی بیسک انسپریشن بھی جو ہے وہ منٹو صاحب، کیونکہ وہ اتنا صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، کرتا اور پاجامہ، کہ کلف لگا ہوا پاجامہ ہوتا تھا۔ گئی شام اکثر جب وہ آتے تھے واپس تو ہال روڈ کی جانب سے ٹانگا کھڑا ہوتا تھا تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ منٹو صاحب آ رہے ہیں۔ اور جب منٹو صاحب آتے تھے تو اکثر میں ان کے ساتھ چل دیتا تھا ساتھ اور ان کے گھر جاتا تھا، اور صفیہ آپا سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مستن سر ایک اچھا بچہ ہے۔ جہاں ہم رہتے تھے، ہم نے لکشمی منشن کی بھی بات کی، اور میں نے بارہا یہ تذکرہ کیا ہے، اور آئی ایم کنونسڈ، بلکہ آئی نو کہ پورے بر صغیر میں کوئی ایسا محلہ، ایسا مینشن نہیں ہے جہاں بیک وقت اتنے نابغہ روزگار لوگ رہا کرتے تھے۔ اب ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت طولانی ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ سر فہرست سعادت حسن منٹو تھے، ان کے کزن تھے حامد جلال صاحب، اس کے بعد شاہد جلال تھے، عائشہ جلال دا فیمس ہسٹورین، شاہد آپ جانتے ہیں کہ موسٹ فیمس، ان کی لینڈسکیپ اور ان کی جو پھول پتے جس طرح وہ بناتے تھے وہ بہت کمال کے تھے۔ ان جیسا پینٹر میرا خیال آئندہ کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اس کے آگے جی ایم اثر صاحب تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، پروفیسر جی ایم اثر، ان کی بیٹیاں تھیں، جس میں سلمہ نے شادی کر لی بیگ صاحب سے، کسوٹی والے، اور اختر تھیں، انہوں نے ممتاز مفتی کے بیٹے اکشی مفتی صاحب، پہلی شادی ان کے ساتھ کی۔ ان کے ساتھ ہی تاجور نجیب آبادی کے بیٹے رہتے تھے، اور ایک منظر تھا وہ ذرا لنگڑا کے چلتا تھا۔ ایک میرا خیال ہے کہ پہلا نام اس کا اسد تھا، کچھ دورانی تھا، ہی واز این ایکٹر۔ اور مجھے اس لیے یاد ہے کہ منٹو صاحب کا کوئی افسانہ تھا یا اس کا ٹکڑا تھا، اس میں جیب کترے کا کردار دورانی نے ادا کیا تھا۔ آگے ہمارے ایک ڈاکٹر محمود سے بہت مشہور ایک پراچا صاحب سینیٹر تھے، اور اگر ادھر آ جائیں ہماری طرف تو وہاں پہ خورشید شاہد تھیں، سلمان شاہد تھے، مولانا محمد حسین آزاد کے پوتے باقر صاحب تھے۔ یہ ایک پوری کیکشاں تھی لوگوں کی، نابغہ روزگار لوگوں کی جو وہاں پہ رہتی تھی، اور وہ سب کچھ اجڑ گیا۔ اور آج
وہ جو اجڑا ہوا دیار ہے، میں بھی ظاہر ہے اس اجڑے ہوئے دیار کا رہنے والا ہوں، اس کے کچھ باسی آئے ہیں یہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے 6-7 ماہ میں جتنے بھی پروگرام کیے، مجھے کبھی اپنے آپ پہ اتنا فخر نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے اس لائق سمجھا کہ میری درخواست پر یہ لوگ آئے. اور میری مراد ہے منٹو صاحب کی صاحبزادیاں، یہ تینوں یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. ان کے میں نام لیتا چلا جاتا ہوں کیونکہ ایک جیسی لگتی ہیں، اور مجھے ان میں سب میں صفیہ آپا کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ نگہت ہیں، ان کے ساتھ نظر تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ نصرت ہیں. ان کے ساتھ اکثر ملاقات ہوتی رہتی کہیں نہ کہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ یہ جو آج تشریف لائیں، اور ہم نے پہلے بھی دریافت کیا ہے، پاکستان میں تو کم از کم کسی ٹیلی ویژن شو میں یا کسی محفل میں یہ تینوں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوئی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ خدا نخواستہ ان میں آپس میں صلح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے حق ہمسائیگی ادا کی ہے، یہ تشریف لائیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اسٹوڈیو مت سمجھیے گا. یہ دیکھیں نا، یہ لوگ سارے جو ہیں یہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مسحور بیٹھے ہوئے ہیں کہ منٹو صاحب کی بیٹیاں یہاں تشریف رکھتی ہیں. تو جس طرح اپنے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اسی طرح بے شک میں باہر میں چپ رہوں گا، آپ باتیں کریں جو بھی کرنی ہے. لیکن پہلا سوال تو ظاہر ہے میں کروں گا کہ یہ جو رزم والا نام ہے نگہت، نصرت اور نصرت، یہ نام کس نے رکھے تھے؟ ابا جان نے. اچھا. ہاں جی، ابا جان نے رکھے تھے. میں تو خیر بامبے میں پیدا ہوئی ہوں، ہاں ہاں. باقی یہ دونوں میں لاہور کی ہیں. اچھا. ہاں جی. تو وہ آپ کہہ رہی تھی کہ کوئی کاپی انہوں نے ہاں، رکھی؟ ابا جان کی ایک چھوٹی سی ریڈ نوٹ بک تھی، اس میں انہوں نے سب کے تاریخ پیدائش اور وقت سارا اندراج کیا ہوا ہے ناموں کے ساتھ. بیچ میں شاہد کا بھی اور جو اور بھی ان کی جو بھانجی تھیں فریدہ، ان کا بھی سارے ڈیٹس وغیرہ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک منسلک یہ سوال بھی ہے کہ کوئی باقیات، کوئی آثار منٹو صاحب کے آپ کے پاس ہیں؟ ان کے کوئی قلم، کوئی چیز ایسی؟ نہیں، وہ چیزیں نہیں یا کتابیں؟ تو وہ ہوں گی تو صحیح، تو کہاں گئی؟ کتابیں تو ہیں پر بہت زیادہ بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہاں سے وہ اپنے جب انڈیا سے آئے تھے تو جو کچھ لا سکے وہی لے کر آئے نا. تو آپ کو یاد ہے کہ ان کتابوں کے نام وغیرہ کیا ہیں یا کوئی ایسی چیز؟ اب وہ کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں اور اتنی کتابیں تھیں. حامد بھائی بھی بہت پڑھتے لکھتے تھے، تو اب وہ مکس اپ ہو گئی ہوں گی یا کون سی ان کی ہیں اور کون سی. اچھا نصرت، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مثلا گورنمنٹ کالج میں نقوش والوں کا ہے ایک شعبہ، اور نقوش میں جو کچھ چھپا یا باقی اس کے آرکائیوز ہیں، تو وہاں پہ نون میم راشد جو پائنیئر تھے اردو پوئٹری کے ماڈرن کے، ان کا ہیٹ بھی ہے، ان کا وہ ہے پائپ بھی ہے، ان کا چشمہ بھی ہے. تو میری خواہش یہی تھی کہ منٹو صاحب کی کوئی ایسی چیزیں ہوتیں کہ نہ تو وہ ٹوپی پہنتے تھے، نہ وہ پائپ پکڑتے تھے. جی ہاں، تو احمد تو پہنتے، احمد تو پہنتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کدھر ہیں وہ چیزیں. وہ بس وہ دور ہی ایسا تھا. 47 کے بعد آئے تو وہ پریشان بھی بجن بہت رہتے تھے کہ میرے اوپر کوئی جگہ پرماننٹ نہیں ہے. تو جو لکشمی مینشن کا جو 31 جہاں ہم رہتے تھے نا، وہ اصل میں حامد جلال صاحب کو الاٹ ہوا تھا. پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ کوئی جگہ ان کے پاس نہیں ہے اپنے لکھنے لکھانے کا کام کریں، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو ماما جان کہتے تھے، ماموں تھے ان کے رشتے میں نا، سعادت ماما جان، یہ آپ لے لیں. اور پھر حامد جلال صاحب کیونکہ ریڈیو پاکستان میں تھے، پھر وہ اتفاق ایسے ہوا کہ جو اس سے اوپر کا فلیٹ تھا 32 نمبر، وہ ان کو الاٹ ہو گیا تھا. اچھا، یہ بلیک ملک جو ہے یہ بھی حامد جلال صاحب نے؟ جی، ابا جان کی زندگی میں انہوں نے ترجمے کیے تھے. اور انہوں نے ابا جان نے پڑھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے چیک بھی کیے ہوں گے. جی جی. اور ویسے حامد بھائی خود ان کو پوری تسلی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس پہ وہ امپروو کریں، جو انہوں نے ترجمے کیے ہیں.